پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آج کے شو کا فوکس اکتوبر کا مہینہ ہے، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے سیاسی طور پہ بڑا بھاری ثابت ہوا۔ یعنی اکتوبر ہی کا مہینہ تھا، 27 اکتوبر 1958، جب اس وقت کے وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا کو برطرف کر دیا۔ 12 اکتوبر 1999 جنرل پرویز مشرف کی کولمبو سے آتی ہوئی پرواز کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہ ملی، اور جب جنرل ہیڈ کوارٹر میں ان کے قریبی ساتھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو یہ دو واقعات ہیں جس کو ہم آج بنیاد بنا رہے ہیں اپنے شو کی، اور اسی لیے اگر 76 سالہ تاریخ میں اکتوبر کو پہلے اور چوتھے مارشل لاء کے حوالے سے ایک مارشل لائی مہینہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ پاکستان کا ایک مطلق العنان حکمران بننے کا میجر جنرل اسکندر مرزا کا خواب پورا نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایوب خان کو وزیر دفاع بھی لگا دیا تھا، کمانڈر ان چیف بھی تھے اس وقت، جب کہ 27 اکتوبر 1958 کو خاموشی کے ساتھ اسکندر مرزا کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سابق صدر نے اسکندر مرزا سے استعفیٰ لینے کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا پسند کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ لندن۔ تو اس رات لندن کی کوئی پرواز نہ تھی، اس لیے انہیں اور ان کی بیگم کو پہلے کراچی سے کوئٹہ اور اگلے دن ایک وائیکاؤنٹ طیارے میں لندن بھجوا دیا گیا۔ اسکندر مرزا بنگال کے ایک خوشحال اور معقول خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر لندن میں قسم پرسی کی حالت میں 1969 میں اس دنیا سے چل بسے۔ پاکستان میں تدفین کی اجازت بھی نہ ملی تو شاعران نے خصوصی طیارے میں ان کا جسد خاکی لندن سے تہران منگوایا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ایوب خان کی طرح وہ بھی سینڈہرسٹ کے تربیت یافتہ تھے، انگریزوں کی طرح سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر تھے۔ پاکستان میں راتوں رات ایک نئی پارٹی ریپبلکن کا قیام ان کی شاطرانہ سیاست کا ثبوت تھا، مگر جنرل ایوب سے مات کھا گئے۔ اب آتے ہیں 12 اکتوبر 1999 کے چوتھے مارشل لاء کی جانب، جو 24 سال پہلے بپا ہوا تھا، جب ہم 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کی بغاوت کے پیچھے بھی ایک فلائٹ 805 کا ہاتھ تھا، جسے نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے وزیر شاہد خاقان عباسی نے پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پہلے اور چوتھے مارشل لاء کے درمیان 41 سال کے دوران یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا بالترتیب دوسرا اور تیسرا مارشل لاء بھی شامل ہے۔ 12 اکتوبر 2023 ہے اور چوتھے مارشل لاء کے 24 سال بعد بھی پاکستان شاید وہیں پہ کھڑا ہے جہاں 1958 میں تھا، یا 1977 کا مارشل لاء کے نے جو حالات پیدا کیے تھے، یا پھر 12 اکتوبر 1999 کے حالات۔ ان دونوں کیسوں میں، یعنی جو 1958 27 اکتوبر کا مارشل لاء اور 12 اکتوبر 1999 کا مارشل لاء، ایک قدر مشترک تھی، یا اس کو کہہ لیں کہ دو ان کے کنٹراسٹنگ ڈائمنشنز تھی کہ 1958 کے کو میکر یعنی جنرل ایوب خان نے خاموشی کے ساتھ حکومت کا تختہ الٹا اور صدر سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہیں گے، اور خاموشی کے ساتھ لندن بھیج دیا۔ اس کے برعکس پاکستان میں جو ہوا 12 اکتوبر 1999 فلائٹ 805 کو نہ اترنے کی اجازت کے بعد، یعنی اس کو حکم تھا کہ اس فلائٹ کو پاکستان میں کہیں بھی اترنے نہیں دینا، اس کے بعد ظاہر ہے بغاوت ہوئی، نواز شریف گرفتار ہوئے بہت سارے ساتھیوں کے ہمراہ، اور اس کے ساتھ ان پہ پھر مقدمہ بھی بنا کہ جہاز انہوں نے، یعنی وہ فلائٹ نمبر 805 جو کہ کولمبو سے ان کو لے کے آ رہی تھی تقریباً 200 دوسرے افراد کے ہمراہ، اس کو لینڈنگ کی اجازت نہ دینے کے جرم میں ان پہ مقدمہ بھی چلا، پھر عمر قید کی سزا بھی ان کو سنائی گئی، اور یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، وہ فلائٹ انجینئر تھے کیپٹن عامر، ان کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا، انہوں نے کافی تفصیلی
ہمیں اس فلائٹ کا احوال سنایا تھا. میں نے پھر بعد میں اس فلائٹ کے اصل جو کیپٹن تھے کیپٹن ثروت حسین ان سے بھی بات چیت کی. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہی نواز شریف جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن چودھری امین اللہ نے ایک سلطانی گواہ بن کے عدالت کو یہ بتایا بھی تھا کہ نواز شریف نے انہیں 2 مرتبہ فون کیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی اس وقت مکمل طور پہ تمام آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، اور اس میں انتہائی ٹینس یعنی تناؤ سے بھرپور کوئی 1.5 گھنٹے کا ٹائم تھا جو کہ ان سب پہ گزرا. اب اس میں قبل اس کے کہ ہم اس فلائٹ کی تفصیل پہ جائیں، ایک چھوٹے سے 2 سوال ہیں کہ نواز شریف صاحب ایسے لگتا ہے کہ اب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو کیا وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے قوم کو بتائیں گے کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف سمیت تقریباً 200 افراد پر مشتمل فلائٹ 805 کو پاکستان کراچی میں کیوں نہیں اترنے دیا گیا، حالانکہ اس کے لیے پہلے سے کولمبو سے فلائٹ چلی تھی. مالے کچھ دیر کے لیے ٹھہری تھی، مالے میں انہوں نے کیپٹن ثروت نے ری فیولنگ کروائی تھی، اور وہیں پہ طے ہو گیا تھا کہ طیارہ کراچی پہنچے گا، وہیں پہ لینڈ کرے گا، اور اگر موسم خراب ہوا تو اس کو پھر نواب شاہ بھیج دیا جائے گا. لیکن کراچی سے کچھ دیر تقریباً 60 ناٹیکل مائلز دور سے ہی طیارے کو بتا دیا گیا کیپٹن ثروت حسین کو کہ کراچی ایئرپورٹ آپ کے لیے بند ہے، آپ وہاں اتر نہیں سکتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ہی جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی کمیونیکیشن ہے جو کہ پائلٹ سن رہے ہوتے ہیں یا فلائٹ انجینئر بھی باقاعدہ اس کو سن رہا ہوتا ہے، اس میں بلوچستان سے آنے والی 2 فلائٹس کو کلیئرنس دے دی گئی تھی. ان کی بھی آمد کا ٹائم تقریباً 8 بجے 6:30 7 بجے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے بھی اسی وقت اترنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی کراچی ایئرپورٹ پہ ٹرمینل ٹاور میں ایک اور فلائٹ انجینئر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے ٹو میک شور کہ یہ طیارہ کسی طریقے سے کراچی نہ آئے، کیونکہ اوپر سے حکم تھا. عدالت میں ظاہر ہے یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ براہ راست نواز شریف صاحب نے یہ حکم دیا تھا، اور ڈائریکٹر جنرل امین اللہ چودھری نے یہ سارا کچھ اپنے ذمہ لے لیا، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے جب یہ سب کو جنرل شاہد عزیز کو، جنرل محمود کو اور مظفر عثمانی کو پتہ چلا کہ جہاز یعنی طیارہ جس میں جنرل پرویز مشرف تھے وہ وقت پہ نہیں پہنچ رہے، تو آخر ماجرا کیا ہے. تو انہیں پھر معلوم ہوا کہ ان کے لیے تو کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ نواب شاہ ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے. تو شاہد خاقان عباسی بھی کیا بتائیں گے قوم کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کہ آخر وہ کیا مجبوری تھی، کیا منصوبہ تھا جس کے تحت جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو اجازت نہیں دی گئی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ دن تھا جب نواز شریف جنرل ضیاء الدین بٹ کو باقاعدہ بیج لگا چکے تھے نئے آرمی چیف کا، اور جنرل پرویز مشرف کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن تیار ہو کے نشر ہو چکا تھا. 5 بجے کی 4:55 کی کشمیری خبروں میں پہلی ان کی تصویریں آئی تھیں، اور اس میں ان کو بیج لگاتے ہوئے دکھایا گیا نواز شریف کو. اور اس کے بعد یہ خبر جب پہنچی GHQ تو وہاں پھر کافی کھلبلی مچی، اور 1 گھنٹے کے اندر پھر PTV پہ 2 مختلف گروپوں کا آپس میں تصادم بھی ہو گیا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے جو اپنے جو ان کے ADC تھے بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بھیجا کہ دیکھو یہ خبر لازمی چلنی چاہیے 5 بجے 6 بجے کے بلیٹن میں کہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے. جبکہ اسی دوران GHQ سے باقاعدہ فوج کا ایک دستہ آیا اور انہوں نے 6 بجے کی وہ خبر نہیں چلنے دی. تو یہ وہ ٹائم تھا، میں خود اس وقت CNN کے ساتھ کام کر رہا تھا، دوئچے ویلے کے لیے کام کر رہا تھا. تو وقت لمحہ بلمحہ ہمیں خبریں ملتی رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر سے خبر آ رہی تھی کیونکہ وہاں پہ فوج نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، تمام لوگوں کو کمروں کے اندر رہنے کا کہہ دیا گیا تھا. اور جو جنرل بریگیڈیئر جاوید اقبال تھے ان کو بھی ڈی موبلائز کر دیا گیا تھا جو نیا فوج کا دستہ آیا تھا. اور فوج نے
اس طرح اس وقت اقتدار سنبھال لیا تھا، پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا تھا، تو کراچی ایئرپورٹ اور نواب شاہ ایئرپورٹ بلکہ تمام ایئرپورٹس کو انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ جب لینڈنگ سے محض آدھا گھنٹہ پہلے، بمشکل آدھا گھنٹہ پہلے ان کو طیارے کو کہ کیپٹن کو بتایا گیا کہ آپ کراچی نہیں اتر سکتے، انہیں پریشانی بھی ہوئی. اور یہ بھی ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس فیول کتنا ہے. یعنی تو جو فلائٹ انجینئر اور جو کیپٹن ثروت حسین ہیں ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہمیں تو یہ ساری کلیئرنس مل چکی ہے، تو یہ فیول کا کیوں پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو مشکل سے اتنا فیول ہے کہ ہم کراچی پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مسقط جا سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز تھیں کہ ایران کا چابہار ایئرپورٹ اور انڈیا کا احمد آباد ایئرپورٹ. یہ وہ ٹائم تھا جب کہ خسر پھسر شروع ہو گئی تھی. جنرل پرویز مشرف کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں مل رہی. کراچی ایئرپورٹ پہ تمام لائٹس آف کر دی گئی ہیں. نواب شاہ ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا، بلکہ وہاں پہ فوج سے پہلے پولیس پارٹی پہنچ گئی تھی کہ اگر یہ طیارہ نواب شاہ ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پہ جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ بغاوت ہو چکی تھی. حالانکہ جنرل پرویز مشرف کا اس وقت تک ابھی رابطہ نہیں ہوا تھا. رابطہ محض اس وقت ہوا جب کراچی ایئرپورٹ کی بجائے آخر میں کہا گیا کہ آپ نواب شاہ چلے جائیں. نواب شاہ کی طرف طیارے کا رخ موڑا گیا تو پھر کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہا گیا کہ کنٹرول ٹاور سے پھر بالآخر رابطہ ہوا، جہاں پہ جنرل افتخار نے جنرل پرویز مشرف سے بات کی درخواست کی اور اپنی شناخت کروائی اور اپنے کتے کا نام ان کو بتایا، جس پہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ واقعی جنرل افتخار ہیں. تو اس کے بعد پھر کوئی 8:20-25 پہ طیارے نے کراچی میں لینڈ کیا اور ظاہر ہے سب نے سکھ کا سانس لیا. تو اس میں ایک بہت بڑا سوال آج تک ہے کہ کیا یہ کوئی مناسب طریقہ کار تھا. بالکل نواز شریف یعنی بطور وزیر اعظم حکم دے سکتے تھے، اپنے آرمی چیف کو ڈسمس کر سکتے تھے، ریٹائر کر سکتے تھے، نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے تھے. لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب آرمی چیف ملک سے باہر ہے، گھر واپس آ رہا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے ایک ایسے شخص کو آرمی چیف لگا دیا گیا جس کا سینیورٹی لسٹ میں کہیں نام بھی نہیں تھا، تو اس پہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ کوئی ستمبر کے مہینے میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں تمام کور کمانڈرز نے یہ طے کیا تھا کہ اگر جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی بطور آرمی چیف تو پھر ان متفقہ طور پہ اس فیصلے کی مزاحمت کی جائے گی. اور وزیر اعظم نواز شریف کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر وہ ملک سے باہر ہوئے اور ان کو ریٹائر کر دیا گیا تو پھر فوج کے اندر اتنی بغاوت یا ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی. لیکن یہ تمام تر مفروضے سے قطع نظر کیا یہ ایک مناسب طریقہ کار تھا کہ فوج کے سربراہ کو اس کی غیر موجودگی میں ریٹائر کر کے ان کی جگہ ایک اور صاحب کو لگا دیا جائے اور پھر ان کے طیارے کو ملک کے اندر اترنے بھی نہ دیا جائے. یعنی ان کو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فوج کے سربراہ کے طیارے کو پاکستان میں اترنے کی اجازت کیوں نہیں دی، کیوں تمام ایئرپورٹس بند کر دیے؟ کیا آپ ان کو مارنا چاہتے تھے؟ یعنی اگر فیول نہ ہوتا، اور جب انہوں نے بتایا آخر میں کہ ہمارے پاس صرف 10 منٹ کا ایندھن باقی رہ گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نواب شاہ پہ اتر جائیں. لیکن اسی دوران پھر چونکہ فوج نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، ایئر ٹریفک کنٹرولر اور ساتھ جو ٹرمینل ٹاور ہوتا ہے اس کا، اور آپس میں چونکہ شناخت وغیرہ ہو گئی تھی، تو اس طرح پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کراچی واپس آ جائیں. اور اس میں مشکل سے پھر 10 منٹ کا فیول باقی رہ گیا تھا. اس دوران بہت سارے اس کو کہتے ہیں ڈرامہ ان دی ایئر، بڑا ہائی ڈرامہ تھا، سسپنس تھا، سخت تناؤ تھا. اور اس میں کوئی کیپٹن طارق بلوچ تھے جو کہ اتفاقاً اب ریٹائر تھے اس وقت، لیکن اتفاقاً وہ بھی ایک گولف ٹورنامنٹ کھیلنے گئے ہوئے تھے کولمبو. وہ بھی اسی فلائٹ پہ تھے اور اپنے کیپٹن ثروت اور فلائٹ انجینئر جو عامر صاحب تھے ان کے ساتھ ان کی گپ شپ بھی چلتی رہی. تو وہ بھی ایک بالکل آئی وٹنس یعنی عینی شاہد گواہ تھے کہ ہوتا کیا رہا. اور انہیں بعد میں کہا کہ اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ اس تمام عرصے کے دوران ہم نے جنرل پرویز مشرف
کہ چہرے پہ کوئی تشنج نہیں دیکھا. وہ بار بار پوچھ تو رہے تھے کہ ہمارے پاس فیول کتنا رہ گیا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپشنز ہمارے پاس ایران کا ایئرپورٹ چابہار ہے اور احمد آباد ہے تو احمد آباد ہم بالکل نہیں جائیں گے. اب ایک بنیادی سا سوال ہے کہ پاکستان کے مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ فوج کا براہ راست ایک کردار رہا ہے ابتدائی سے. جیسے ہم نے بتایا کہ 7 اکتوبر کو جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. 27 اکتوبر کو انہوں نے صدر کو ڈسمس کر کے، جنہوں نے ان کو ڈیفنس منسٹر بھی بنایا تھا، اور خود وہ مارشل لا ڈکلیئر کر بیٹھے. اور یہ وہ بیج تھا جو بویا گیا تھا 27 اکتوبر 1958 کو، اور ہم اس وقت سے جو دیکھ رہے ہیں اب تک شاید یہ یقیناً اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ایک غلط قدم اٹھا 27 اکتوبر 1958 کو، اس کے بعد پے در پے غلط قدم اٹھاتے چلے گئے. پھر درمیان میں یحییٰ خان کا مارشل لا آیا، پھر جنرل ضیاء الحق کا ایک بدترین مارشل لا تھا، پھر جنرل پرویز مشرف. ان کے زمانے میں مارشل لا ایز سچ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے قانون آئین شکنی ہوئی تھی. ان کا بہرحال جواز یہ تھا کہ چونکہ ان کے طیارے کو، بلکہ فوج GHQ کا یہ ایک جواز تھا کہ اس طرح تو کوئی کسی اپنے سرکاری ملازم کے گریڈ 10 کے ملازم کو بھی ڈسمس نہیں کرتا جس طرح فوج کے سربراہ کو ڈسمس کرنے کی کوشش کی گئی. بلا شبہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں، لیکن پریکٹیکلی بہرحال یہ ایک ایسا قدم تھا جو شاید نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا. ملک کے معروضی حالات کے مطابق اگر جنرل پرویز مشرف آنے کا انتظار کیا جاتا، ان کو ایئرپورٹ پہ ہی ان کی ریٹائرمنٹ لیٹر پکڑا دیا جاتا یا انہیں وزیر اعظم ہاؤس بلا کے گپ شپ کر کے ان کو فارغ کر دیا جاتا، تو آج نواز شریف کا مقام بالکل کوئی اور ہوتا پاکستان کی سیاست میں. اور اب سوال یہ کہ جس شخص نے تقریباً 200 افراد پر مشتمل ایک فلائٹ کو روکنے کی کوشش کی، پاکستان میں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، وہی شخص آج ایک بار پھر لگتا ہے کہ چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کلوجر نہیں ہوتا ہے معاملات کا، کہ جو جتنے بھی یہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر کام کر دیا جاتا ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں نا، ٹیبل تلے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جس کا یہ کہ وہ بار بار وہی معاملے پھر سر اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ جب عمران خان کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف نواز شریف نے یہ جو کام کیا کہ جس طرح 200 افراد کی زندگیوں کو عملاً خطرے میں ڈال دیا تھا. یعنی اگر 10 منٹ اور یا درمیان میں کوئی طوفان آ جاتا، 10 منٹ اور پرواز، اور دونوں جو انجن تھے ان کی وارننگ لائٹس بھی آن ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فیول بالکل تقریباً ختم ہونے والا ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں چلتی رہے گی، اور ہر ایک کا اس میں اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو وہ ٹھیک تھا، لیکن کیا چیف ایگزیکٹو یہ بھی کرتا ہے کہ اپنی فوج کے سربراہ کو، بھلے اس کو پسند ہو نہ پسند ہو، اس طرح ہوا میں عملاً اس کو کسی دوسرے ملک کی طرف جانے پہ مجبور کر دے؟ کیا کسی بھی ملک کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ آپ اپنی فوج کے سربراہ کو کہیں کہ آپ دوسرے ملک چلے جائیں، پاکستان واپس نہ آئیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بدنما ایک دھبا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. تو جناب یہ کہانی تھی فلائٹ 805 کی، کہ کس طرح چیف عوامی اسٹاف اور 192 دوسرے افراد، 93 افراد تھے، ان کے ساتھ ان پہ مشتمل ایک طیارہ تھا، اس کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ فرض کر کے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے تو فوج کا رد عمل جو ہے اتنا شدید نہیں ہوگا. اور اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں لینڈ کر جائیں. تو اگر دوسرے ملک میں وہ لینڈ کر جاتے تو کیا وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوتا؟ یعنی بالکل ٹھیک ہے کہ چیف ایگزیکٹو اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اختیار وہ استعمال اس طرح کا نہ کرتے اور ان کو پاکستان آنے دیتے، وزیر اعظم ہاؤس بلا کے ان کو ریٹائرمنٹ لیٹر دیتے، تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، شاید نواز شریف کا جو سٹیچر ہے، ان کا سیاسی قد کاٹ آج مختلف ہوتا، اور آج ہم یہ پھر ڈسکس نہ کر رہے ہوتے کہ
ایسا کیوں کیا گیا، کیوں تقریباً 200 افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا؟